چلے الحمدللہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ قرآن و سنت کا مطالعہ کرنا ہے اور اجماع کو بھی دیکھنا ہے. تو اب یہ قرآن و سنت کا مطالعہ جو ہے وہ کسی امام، مولوی یا کسی فرقے کی سرپرستی کے انڈر ہی ہوگا یا انسان خود اس کو مطالعہ شروع کر دے کرنا؟ دیکھیں انڈر ہی ہو رہا ہے. یہ کتنا بڑا بہانہ بنایا جاتا ہے جو آپ کے ذہن میں بھی ڈال دیا علماء نے کہ جی وہ کہتے ہیں جی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، خود قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں. مجھے بتائیں قرآن و حدیث خود کون پڑھ رہا ہے؟ اگر ایک بریلوی امام احمد بریلوی المتوفی 1340 ہجری کا ترجمہ اٹھا کے کنز الایمان پڑھ رہا ہے تو وہ خود کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ وہ تو احمد بریلوی صاحب سے پڑھ رہا ہے قرآن. صحیح. آپ کے بزرگوں کے بزرگوں کے بزرگوں سے پڑھ رہے ہیں یار. احمد بریلوی سے بہتر کوئی قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے؟ کوئی بریلوی مانے گا؟ تو میں جب احمد بریلوی صاحب نے میری زبان میں ترجمہ کر دیا، اب یہ تو نہ آپ کہ ہمیں اردو نہیں آتی ہے، شاید آپ سے زیادہ ہی آتی ہو. میری زبان میں احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ کر دیا تو میں تو احمد بریلوی صاحب سے قرآن پڑھ رہا ہوں یار. میں مطلب خود تو پڑھ ہی نہیں رہا. یہ کتنا بڑا الزام ہے. وہ جی عربی سیکھے، ہم کب کہہ رہے ہیں عربی سیکھے؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا لوگوں کو عربی سیکھے. ہم کہتے ہیں ویل انوینٹ نہ کرے. کوئی بریلوی ہے احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے، پیر کرم شاہ صاحب کا پڑھ لے. کوئی دیوبندی ہے اشری تھانوی صاحب کا پڑھ لے، شبیر احمد عثمانی صاحب کا پڑھ لے. کوئی اہل حدیث ہے وہ جونا گڑی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے. اہل تشیع ہے تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لے. اور اگر کوئی کچھ بھی نہیں میری طرح تو وہ مودودی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے. ٹھیک ہے جی. فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ پڑھ لے. تو کسی کا پڑھ لے. اور آپ سارے ترجمے، میں نے تو ایک پورا لیکچر مسئلہ 170 ریکارڈ کرا دیا جس میں میں نے ٹیسٹ کیس کے طور پہ 8 ترجمے لے کے ان کے ترجمے بتائے ہیں کہ ترجموں میں کوئی فرق نہیں ہے. الفاظ کے چناؤ میں تو فرق ہو سکتا ہے. میں 10 MA انگلش لوگوں کو ایک اردو میں مضمون دوں اور کہوں گی اس کی انگریزی کرو تو کیا 10 کے 10 ایک طرح کے الفاظ سے کریں گے؟ لیکن تھیم ایک ہی ہوگی. بسم اللہ کو اگر کوئی اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے اور کوئی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اللہ کے نام سے شروع، تو سارے اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہوں گے، شیطان کے نام سے نہیں کوئی شروع کر رہا ہوگا. الفاظ کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے، تھیم ایک ہی ہوگی. تو علماء سے ہی پڑھیں جی، علماء سے پوچھ کے چلیں. لیکن علماء سے یہ نہ پوچھیں کہ حضرت صاحب آپ کی کیا رائے ہے. آپ ان سے یہ پوچھیں کہ بتائیے کتاب اللہ اور سنت میں کیا لکھا ہوا ہے. اور ان سے کہیں کہ آپ کے بزرگوں نے یہ جو بخاری مسلم کے ترجمے کیے ہیں یہ پیسے کمانے کے لیے کیے ہیں یا پبلک کے لیے کیے ہیں؟ تو کہیں گے پبلک کے لیے. تو ان کو کہ پھر آپ ہمیں بس وہ ترجمے بتا دیں کس دکان سے ملتے ہیں. ہم آپ کے استادوں سے بخاری مسلم پڑھ رہے ہیں. ڈائریکٹ نہ پڑھے. ڈائریکٹ کون پڑھ رہا ہے؟ پوری انہوں نے شرح بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے اور شرح بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، شر بھی اس میں ڈالا ہوا ہوتا ہے. اور وہ فوائد وہ فے ڈالا ہوتا ہے نا نیچے. میں کہتا ہوں بعض اوقات وہ فے ہوتا ہے فساد کے لیے، کہ حدیث کے بالکل اپوزٹ اس کی وہ نیچے تفسیر کی ہوتی ہے فے ڈال کے. فائدہ وہ فے فائدے والا نہیں ہوتا، فساد والا ہوتا ہے. تو آپ علماء سے ہی پوچھیں جی، پوچھ کے چلیں. لیکن ان سے یہ پوچھیں کہ بھائی اپنی ذاتی کوئی اپنی رائے نہ بتانا. ہم آپ کو اپنا نبوی بھائی سمجھتے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے. پیر بھائی ہوتا ہے نا، میں نے ایک ٹرم ایجاد کی ہے نبوی بھائی. تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سارے ہمارے نبوی بھائی ہیں، محمدی بھائی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسے کہ آپ ہمیں بتائیں بزرگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات لکھی ہے. یہ نہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں، علماء نے سمجھ لیا ہے. نہیں، کتاب اللہ اور سنت کی دلیل کے ساتھ. قرآن میں حکم ہے سورہ الانبیاء کے اندر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو. ہم کب کہتے ہیں کہ علماء کو چھوڑے؟ ہم کہتے ہیں کہ علماء چھوڑو نا، پڑھو انہوں کہ بھی گل کولوں پہ کرتے ہیں اور کہ بھئی کتاب و سنت ہی گل کر رہے ہیں. تو آپ یہ انشاءاللہ تجربہ کر کے دیکھیں نا. آپ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جناب بڑی مہربانی، تھینک یو. اور وہ تھینک یو نہیں کہیں گے، آپ کو پھینک دی اٹھا کے باہر. آپ جب ان سے کہیں گے نا کہ کتاب و سنت سے بتائیں، آپ نے اپنی کوئی ذاتی رائے نہیں بتانی، وہ ان کے آپ دیکھیں کہ یہ ماتھے پہ بل کیسے آنا شروع ہو جائے گا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ یہ لوگ اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. تو آپ علماء سے ہی پوچھیں. اور پھر علماء کو یہ بھی بات بتائیں کہ آپ بھی قرآن و سنت کے بڑے کوئی عالم نہیں ہیں، بہت بڑے. کیونکہ قرآن حکیم میں 1000 آیات ایسی ہیں جو سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں، جیولوجی کے اوپر، اسٹرانومی کے اوپر، ایمبریولوجی کے اوپر. اس میں تو معذرت کے ساتھ ہمارے پرانے بزرگوں کا بھی نالج بڑا کمزور تھا. امام محمد غزالی نے المتوفی 520 ہجری، انہوں نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ سورج جو ہے نا یہ زمین سے 5 گنا بڑا ہے. آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج جو ہے وہ زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے.
تو اگر میں اس میں بول دوں کہ سائنس کا جو ہمارے بچوں کو علم ہے یہ شاید ہمارے اماموں کو بھی شاید نہیں، یقیناً نہیں تھا. ظاہر ہے اس وقت اس کے اندر کوئی اس طریقے سے آپ سمجھ لیں تحقیق نہیں ہوئی ہوئی تھی، ڈیٹیلز نہیں آئی ہوئی تھی. اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایوولوشن کروائی ہے. تو جو سائنٹیفک علم ہے نا وہ تو آج ہمارا جو بچہ ہے، اب آپ دیکھیں مطلب یہ ٹچ سکرین موبائل آپ کہیں کسی پرانے بزرگ کو اٹھائے نا اور اس کے ہاتھ میں آپ ٹچ سکرین موبائل دیں، ٹچ دے چھڑ دو میرا ٹھیپا موبائل نہیں چلا سکتے ہو. ایک کہتے ہیں بزرگوں کو بڑی طاقتیں ہوندیاں نے، غیبی طاقتیں تے یہ وہ، اے طاقت نال ذرا موبائل چلا کے دس دیں. ان کو بھی پتہ نہیں چلا سکے. ان کا تو دعویٰ ہے نا اللہ سکھا دیتا ہے، تو اللہ سکھا دینا، چلا کے بتائیں. نہیں چلا سکتے. آپ ان کو گاڑی پہ بٹھا دیں اور توکل کریں اور جہلم کے جو پل ہے نا اس کے اوپر سے گاڑی گزاریں اور آپ پیچھے دعائیں کریں سارے مل کے. آپ دیکھیں آپ کے بزرگ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. سیدھا دریا آپ بھی گئے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تو ہم ہی لے ڈوبیں گے. یہی ہوگا. تو یہ کوئی عیب نہیں ہے کیونکہ اس وقت ایوولوشن نہیں تھی سائنس کے علم کے پوائنٹ آف ویو سے. تو سائنس کا علم جو ہے ظاہر ہے ہاں کتاب و سنت کے حوالے سے اکثر معاملات میں ان کا علم ہم سے زیادہ تھا، لیکن کئی معاملات میں نہیں بھی تھا. امام بخاری نے تو صحیح بخاری لکھی نا، میرے پاس تو 6 اماموں کی کتابیں موجود ہیں. اس سے بڑھ کر مکتبۃ الشاملہ سافٹ ویئر ہے، 300 سے زیادہ حدیث کی کتابیں موجود ہیں. مجھے بتائیں کس امام کے پاس 300 حدیث کی کتابیں تھیں؟ ساری. ہمارے پاس تو کمبائنڈ فارم میں نالج ہے. تو یہ نالج ہمارے پاس زیادہ ہے اور علم ہمارے پاس زیادہ ہے، لیکن احترام ان کا ہے کہ محنت ان کی ہے جس سے ہم نے فائدہ اٹھایا. اس میں ان کی کوئی تنقیص نہیں ہے. کئی صحابہ ہم کو حدیث نہیں پتا تھی، وقت کے ساتھ پتا چل گئی. یہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک ہے. بخاری مسلم دونوں میں کہ حضرت حسان ابن ثابت جب مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے نعت، حضرت عمر اپنے دور میں وہاں سے گزرے، انہوں نے ان کو ڈانٹا. ان کا عمر مجھے اس طریقے سے مت دیکھ، تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتے تھے اور میں ان کو بھی نعت سناتا تھا، مسجد میں اشعار پڑھتا تھا. ان کا اپنا گواہ پیش کروں. ان کا یہ ابو ہریرہ ہے. ابو ہریرہ نے کہا امیر المومنین یہ تو نبی الاسلام کو مسجد میں نعت سناتے تھے. اب امیر المومنین حضرت عمر کو تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا پتا. یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، حضرت حسان ابن ثابت کے چیپٹر کے اندر. اور حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ امیر المومنین نبی علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تھے، اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما. یہ نعت پڑھتا ہے اور یہ کافروں کے اعتراضات کے شعروں میں جواب دیتا ہے. اب کوئی کہ جی حضرت عمر اتنے بڑے جن کے بارے میں ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر، ان سے کیسے حدیث چھپی رہ گئی؟ یہ ہو سکتا ہے. پرفیکٹ تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. بھائی حضرت عمر سے اگر حدیث چھپی رہ سکتی ہے تو وہاں منیفا خود اگر چھپی رہ گئی ہے تو اللہ سے بہت پریشان نہ ہویا کرو. فوراً وہ تنقیص کی طرف لے جاتے ہیں. تنقیص والا معاملہ نہیں. پرفیکٹ کوئی بھی نہیں، ہم بھی نہیں پرفیکٹ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، کہیں دعویٰ نہیں. تو علماء سے پوچھ کے پڑھیں، ان سے بس یہ کہ کتاب و سنت کی رائے ہمیں بتائیں، اپنی نہ ٹھوکیں. دیکھیں میں نے کتنا پازیٹیو جواب دیا. کہتے ہیں علماء کی عزت نہیں کرتا، میں تو کتنی عزت کرتا ہوں. علی بھائی یہ سجیسٹ کریں کہ ایک عام مسلمان تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی مفتی عالم یا فاضل تو نہیں بن سکتا، تو بنیادی علم اسے کتنا حاصل کرنا چاہیے؟ بنیادی علم کے لیے کوئی سجیشن دے دے اپنی کہ انسان جو ہے اسے اپنے روزمرہ کی زندگی میں جو ہے اسے تکلیف نہ گزارنے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں سورہ التوبہ کا آخری رکوع پڑھے، اس میں بھی یہ آیت آتی ہے کہ یہ چیز ممکن نہیں کہ ہر شخص عالم دین بن جائے. تو اللہ تعالیٰ نے سجیسٹ کیا سورہ التوبہ کا آخری رکوع کہ ہر گروہ میں سے جو چند ایک لوگ نکلیں جو تفقہ فی الدین حاصل کریں، پھر وہ آگے باقی لوگوں کو دین سکھائیں. یہ تو ہے نٹی گٹی اس وقت. باقی جو بیسک ہے وہ ہر مسلمان کو عالم دین ہونا چاہیے. صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ، تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو اگلے تک پہنچا دو. مسلمان تو عالم ہوتا ہے، مسلمان جاہل ہو ہی نہیں سکتا. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے نا. اتنا علم دین جو 24 گھنٹے کی زندگی ہو، یعنی 24 گھنٹے کی زندگی میں 5 نمازیں آتی ہیں تو 5 نمازوں سے ریلیٹڈ سارا علم آنا چاہیے. نماز کا طریقہ، نماز کی بیسک سٹرکچر آنا چاہیے، نماز میں پڑھنا کیا ہے، نماز کے لیے جو باقی ریکوائرمنٹ ہے یعنی طہارت کے مسائل ہیں، وضو، غسل، کپڑوں کی پاکیزگی، یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے. تیمم کے مسائل. تو جو 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے لیے ایک مسلمان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ضرور سیکھے. پھر کچھ ریکوائرمنٹس وقت کے ساتھ آتی. مثلا ایک بچہ جس کی عمر 10 سال ہے اس کو شادی بیاہ کے مسائل سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نکاح کی کتاب خرید لے مارکیٹ سے کہ جی میں نے علم دین حاصل کرنا فرض ہے. نہیں، جب اس کی ضرورت ہوگی اس وقت، اور جب بھی ضرورت ہوگی تو فوراً نکاح کے مسائل لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں، طلاق کے نہیں سیکھتے. حالانکہ طلاق کے بھی اسی وقت سیکھنا ضروری ہے. پھر وہ طلاق دے کے پھر مولویوں سے فتوے لیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی وقت یہ چیزیں مسائل سیکھنے چاہیے. تو اس کے لیے بیسک
قرآن پاک سب پڑھیں ترجمے کے ساتھ، علماء کے ترجمے ہیں. اس کے بعد میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز سجیسٹ کی ہے اور آج پھر میں کر دیتا ہوں کہ حدیث کی کتابیں آپ لوگ خریدیں، پی ڈی ایف فارم میں فری ہے، اور اسلام 360 اینڈرائڈ ایپ بھی موجود ہے، اسے چلیں پڑھنا مشکل ہے. کم از کم بخاری مسلم خریدیں. اور اگر یہ بھی نہیں خرید سکتے اور آپ اہل سنت کا مین سٹریم کا نالج ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں اکثر ایک کتاب ریکمینڈ کرتا ہوں، آج دوبارہ کر دیتا ہوں. یہ مشکات المصابیح جو ہے میرے بھائیوں، یہ مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث. اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کا یہ مجموعہ ہے. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، الموطأ امام مالک، المستدرک الحاکم. 6294 احادیث کا مجموعہ ہے مشکات المصابیح. میں نے بخاری مسلم کے تعارف پہ لیکچر نہیں دیا، لیکن اس کتاب کے تعارف پہ میرا پورا لیکچر ہے، مسند نمبر 111B. اور اس کا پی ڈی ایف آپ 3 جلدیں ہیں، یہ 18 MB کی 3 فائلیں اہل سنت پاک.com سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور یہ آپ کو تقریباً 1500-1600 روپے پاکستانی جو ہے یہ آپ کو مل جائے گی، یعنی آپ $15 بمشکل اس کی قیمت بنتی ہے. تو یہ مشکات المصابیح اردو میں آ چکی ہے شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق اور تخریج کے ساتھ. اور یہ آپ لے لیں، اس میں سے آپ اتنی انٹلیکچوئل ترتیب ہے. میں کہتا ہوں جیسے نوکیا کا موبائل یوزر فرینڈلی ہے نا، یہ حدیث کی وہ کتاب ہے جو یوزر فرینڈلی ہے. بخاری مسلم میں ہو سکتا ہے کہ کچھ irrelevant ٹاپکس کے اندر وہ حدیثیں آئی ہوں، لیکن انہوں نے پہلا چیپٹر جب ایمان کا باندھا ہے نا، تو ایمان کے ٹاپک پہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد میں جہاں جہاں حدیثیں تھیں نا، ڈھونڈ کے انہوں نے ایمان والے چیپٹر میں ڈال دیے. اور نیچے پوری تخریج اور تحکیم، صحیح اور ضعیف کا فرق بھی لگا ہوا ہے. مسئلہ 111 بھی دیکھ لیں، مشکات المصابیح کا مکمل تعارف اس میں نے بتایا. تو یہ 2 کتابیں جی، کتاب اللہ اور مشکات المصابیح. تو آپ کا بیسک نالج آ جائے گا، وضو، غسل، نماز، تیمم، نکاح، ہر مسئلہ. میں کہتا ہوں جی آپ مسئلہ بتائیں. یہ کہتا ہے جی علماء تبلیغی جماعت کے بھائی مجھے ملے کوئی 6-7 سال پہلے، وہ کہنے لگے جی کہ وضو کا طریقہ تو قرآن و حدیث میں آئی نہیں، امام حنیفہ نے بتایا ہے. تو میں نے اس کو کہا بھائی امام حنیفہ سے پہلے جو لوگ وضو کرتے تھے وہ کیسے کرتے تھے؟ وضو کا طریقہ قرآن کے اندر آیا ہوا ہے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 6 میں، اور بخاری مسلم میں 1000 سے زیادہ احادیث ہیں طہارت کے مسائل کے اوپر، نٹی گٹیز تک موجود ہے. لیکن وہ ایک پٹی پڑھا دی ہوئی ہے کہ جی وہ بزرگوں کو اونچا کرنا ہے. بھائی یہ الحمدللہ بزرگوں کی محنتیں ہیں ہمارے پاس، ہم کوئی مقلد نہیں امام بخاری امام مسلم کے، ہم ان کی احادیث کو لے کے چل رہے ہیں. اس طرح باقی امام بھی اگر احادیث پوری سند کے ساتھ لیں گے، ہم ان کے حدیثوں کو مانیں گے، اماموں کو نہیں. اماموں کی تو رسپیکٹ ہم کر رہے ہیں، لیکن ان کا وہ درجہ ہے کہ وہ ایک میسنجر کے طور میں ہے. ہم سب کے سب میسنجر ہیں، ڈاکیے ہیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. معلم کون ہے؟ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی سب فالوور ہیں، سیدنا ابوبکر سے لے کے آخری انسان ہے. لیڈرشپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم on the face of earth اللہ تعالیٰ کے نمائندے. 2 چیزیں آپ نے سجیسٹ کی کہ آپ ایک کتاب اللہ پڑھ لیں اور احادیث کا مطالعہ کر لیں، مشکات المصابیح لے لیں. مشکات المصابیح لے لیں. تو آپ یہ بتائیں، ہم عام مسلمان قرآن پاک پڑھیں گے، وہ باللفظ محفوظ بھی ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن حدیث کے اتنے درجے ہیں کہ عام انسان پریشان ہو جاتا ہے. میں کوئی عمل کرتا ہوں، سامنے والا ضعیف کہہ دیتا ہے، وہ کوئی عمل کرتا ہے، میں اس کو کہہ دیتا ہوں ضعیف ہے. تو یہ جی میں بتا دوں، دیکھیں پہلے آپ پیپر دینے کے لیے بیٹھے، آپ پہلے مشکل سوال کو نہ حل کریں. یعنی میں اگر پہلے دن ہی لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دوں کہ یار بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا، پہلے تو اللہ کا تعارف، اس کی صفات کا تعارف، اس کی قدرتوں کا تعارف کروایا جائے گا. تو آخری ہے، میں نے اس پہ میرا کلپ بھی ہے، Who Created God، رچرڈ ڈاکنز کی میں نے جو پوسٹ مارٹم کیا ہے، The God Delusion، اس کی کتاب. جس کے ذہن میں سوال آئے گا اس کو ظاہر اس لیول پہ جواب بھی دیا جائے گا. لیکن آپ بنیادی چیزیں دیکھیں، بخاری اور مسلم یہ 2 کتابیں پڑھی ہیں آپ کے سامنے، یہ یعنی اہل سنت کی متفقہ کتابیں. الیاس قادری صاحب بھی ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں ہیں. اشرف تھانوی صاحب نے بھی لکھا، احمد بریلوی صاحب نے بھی لکھا. تو بخاری مسلم آپ کا 80% سے زیادہ دین کور کر دے گی. اس میں تو کوئی صحیح ضعیف والا چکر ہی نہیں ہے. اس میں جتنی حدیثیں ہیں نا جو نمبرنگ کے ساتھ، جو بغیر نمبرنگ کے چند ایک اقوال ہیں بے سند، ان میں کوئی ضعیف بھی ہو سکتے ہیں، مردود بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو حدیثیں 100% صحیح ہیں بخاری و مسلم میں، جن کی نمبرنگ ہوئی ہے. تو آپ بخاری مسلم پڑھیں نا ذرا. صحیح بخاری میں 7563 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور مسلم میں بھی 7563 احادیث ہیں. یہ 7563
15,000 سے زیادہ بنتی ہیں. یہ 15,000 حدیثیں پڑھے نا, وہ کہتے ہیں جی تسی پہلے ہی جناب وہ مشکل پاسے ٹرتے ہو, جڑی چیز کامن ہے وہ آپ مان. پھر قرآن میں کیا اختلاف ہے کسی کا؟ قرآن کی تفسیروں میں اختلاف ہے, تو وہ بھی آپ جس کی پڑھیں تفسیر کے ساتھ, اگر وہ حدیث پیش کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. اگر وہ اپنا بیچ میں لقمہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو سمجھ لو مولوی بڑھ گیا, انہوں گاٹے تو پھاڑ کے باہر کر لو. ٹھیک ہے, صرف قرآن اور جو صحیح احادیث کی روشنی میں تشریح کر رہے ہیں وہ لیں. تو آپ بخاری مسلم بریلوی ہیں تو بریلویوں کی پڑھ لیں, دیوبندی ہیں دیوبندیوں کی پڑھ لیں, اور اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث کی پڑھ لیں. تو یہ خواب خواہ رونا ڈالا جاتا ہے بعض اوقات, جنہوں کہتے ہیں نا روند ڈالنے کے لیے نا یہ چیزیں لوگوں میں مشہور کی, جی بڑا اختلاف ہے جی. اس سے جتنے لوگوں سے میں نے پوچھا یار کبھی آپ نے سیریسلی بخاری مسلم کھول کے خود نماز کا طریقہ پڑھا ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا اختلاف تو کوئی نہیں ہے. روم تو انہوں نے ڈالا ہے جنہوں نے اس کو ماننا نہیں ہے, جو چیز لکھی ہوئی ہے بالکل واضح. تو جو ایگریڈ اپان جو بڑی کتابیں پہلے وہ پڑھ لیں, 90% سے زیادہ مسائل اس میں موجود ہیں, ایسے مسائل جو آپ کی ریکوائرمنٹ. تو 10 کا جو اختلاف ہے بعد میں دیکھی جائے گی. جس کے عقیدے قرآن اور بخاری مسلم کے مطابق ہوں گے نا, اور جس کے یعنی فقہی احکام و مسائل اس کے مطابق ہوں گے, تو اسی کی باقی چیزیں بھی آلموسٹ ٹھیک ہوں گی. تو آپ بڑی اسکروٹنگ بڑی جالی لگی ہوئی ہے, آپ کو پتہ چل جائے. علی بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ ائمہ اہل سنت اور آپ کا بھی اکثر یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ بخاری مسلم جس میں جو ہے تمام مرفوع حدیث جو ہیں قطعی الصحت ہیں, تو آپ یہ سجیسٹ کریں گے کہ عام عوام الناس جو ہے بخاری مسلم پڑھنا شروع کرے اور عمل بھی ساتھ کرنا شروع کرے؟ سر میں نے تو بتا دیا نا کہ عام آدمی خاص لوگوں کے جو ترجمے ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء کے اپنے اپنے بزرگوں کے پڑھ کے عمل شروع کریں. تو عمل کے لیے لکھا ہے نا, ان سے پوچھیں انہوں نے جو ترجمے کیے ہیں یہ نوٹ کمانے کے لیے کیے ہیں؟ ان کو تو عربی پہلے ہی آتی تھی, ان کو ترجمے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ترجمے اگر نوٹس کے لیے کیے تھے تو چھاپنے کی ضرورت نہیں تھی, اپنے کوئی رجسٹر چ رکھتے. چھاپے تو اڑے کو اللہ دے بندے 300 روپے دی بخاری دے 3000 روپے پہ لیندے نے. ٹھیک ہے, اتنی مہنگی کتابیں بیچ رہے ہیں یہ, تو کس لیے بیچ رہے ہیں؟ تو کہیں گے ہم نے خدمت کی ہے تاکہ عوام الناس تک پہنچے. تو اس کا جواب تو میں پہلے آلریڈی دے چکا ہوں. اگلا سوال یہ ہے کہ علی بھائی اگر کوئی حدیث عام طور پہ بخاری اور مسلم سے ٹکراتی ہے تو ہم اس کو اگنور کرتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں, یہی ہمیں سمجھ میں آیا ہے. لیکن کوئی بھی حدیث اگر بخاری اور مسلم میں اور وہ قرآن پاک سے ٹکرا رہی ہوتی ہے تو اس کی تعویل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ ہمیں ذرا اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. اس طرح تو قرآن پاک میں کئی آیات ہیں جو آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں, ان کی بھی ہم تعویل وہ صحیح فہم اس کا تلاش کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کے فہم میں وہ چیزیں ٹکرا رہی ہوں گی نا, جب ہم اس کی توجیہ بیان کر, ٹکرانا یہ ہوتا ہے کہ 180 ڈگری سٹیٹمنٹ ہو. بیک وقت دو سٹیٹمنٹس آنا ٹکرانا نہیں ہوتا. 180 ڈگری جب کوئی سٹیٹمنٹ آ جائے تو ہمارا چیلنج ہے کہ بخاری مسلم سے کوئی ایک حدیث نکالیں جو 180 ڈگری قرآن حکیم سے ٹکراتی ہو. 180 ڈگری ٹکرانا بڑی ڈیفرنٹ چیز ہے. یعنی قرآن کہہ رہا ہو کہ سود حرام ہے اور بخاری مسلم کہہ رہی ہو کہ سود حلال ہے, یہ ٹکرانا ہوگا. یہ تو اس طریقے سے ہے کہ آپ کہیں گے جی قرآن پاک میں لکھا ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے, اور جہاں پہ تفصیلات آئی ہیں وہاں پہ لکھا ہے کہ اگر تم اضطراری کیفیت میں ہو تو کھا بھی سکتے ہو. تو یہ دونوں چیزیں ٹکرا نہیں رہی ہیں, وہ اضطراری کیفیت کی بات ہو رہی ہے, یہ حکم عام کے طور پر بات ہو رہی ہے. تو یہ صرف ایک کلیم ہے, اور اس حوالے سے جتنے ان لوگوں نے لیم ایکسکیوزز پیش کیے ہیں میں وقتاً فوقتاً کے جواب بھی دیتا ہوں. میرا ایک کلپ چڑھا ہوا ہے, کیا صحیح بخاری 100% صحیح ہے, اس میں نے اس طرح کی ایشوز کو ریزالو کیا ہے کہ قرآن پاک میں بھی بعض اوقات ایسی چیزیں بظاہر کنٹراڈکٹری ہوتی ہیں. جیسا کہ قرآن پاک میں جو سورۃ الانعام کے اندر آیا, سورۃ البقرہ کی 62 نمبر آیت میں آیا کہ جو کوئی بھی خواہ وہ مسلمان ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, یا وہ صابی ہے, اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان لیا, قیامت دن اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم. اب جو لوگ اس آیت کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں, جو دین الہی کے ماننے والے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو پیغمبر پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے, اللہ اور آخرت کافی ہے, تو ساری جنت میں چلے جائیں گے. حالانکہ وہ کانٹیکسٹ پیچھے سے سٹارٹ ہوا ہے, ایمان بالرسالت کا ذکر پہلے ہوا ہے, بعد میں اس کا ذکر ہے. اس میں میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں کہ کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے, تو میں نے اس میں بتایا آؤٹ آف کانٹیکسٹ میں چیزیں کوٹ کریں. اس طرح کی چیزیں تو قرآن سے بھی لوگوں نے کوٹ کی ہیں. تو اب وہ قرآن جب قرآن سے ٹکرا جائے پھر کیا کریں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ آپٹیمل سولوشن کیا ہے. وہ ٹکرانا دو ڈیفرنٹ سچویشنز کی بات ہو رہی ہوتی ہے, پھر کئی جگہ ناسخ و منسوخ والا چکر بھی آ جاتا ہے, تو دقت ہے. اور یہ آپ یہ جو سوال کریں کوئی پبلک کا سوال نہیں ہے. اس طرح کے مسئلے اٹھا کے نا وہ کہتے ہیں دین بڑا مشکل ہے, اللہ نے بندے ہوئے ادھر کوئی تھوڑا واسطہ ہی نہیں لینا دینا, جو تمہیں شاید پتہ ہے سیدھی نماز روزہ حج زکات وہ تے کرو نا تسی, یہ ساڈے تے رہن دو, انجینئر صاحب ہیں انشاءاللہ.
علی بھائی تقلید کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں لوگوں سے اور حدیث کے حوالے دیتے ہیں بخاری مسلم کے، یا ہم یہ کہتے ہیں حافظ بریلوی زئی نے یا البانی نے یہ صحیح کہا ہے اس حدیث پہ تحکیم جو کی ہے، تو وہ کہتے ہیں یار آپ بخاری کے مقلد بن گئے ہیں، مسلم کے بن گئے، تو اس کا کوئی بخاری مسلم کے مقلد کہاں سے ہے؟ میں نے پہلے بھی اس بات کو کافی دفعہ ایڈریس کیا، میں پھر کر دیتا ہوں. بخاری مسلم کی تقلید تب ہے جب ہم بخاری مسلم کے اپنے اقوال کو مانیں. بخاری مسلم نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے ہیں، ہم وہ لیتے ہیں. اور اگر ہم بخاری مسلم کے مقلد ہوں، بخاری مسلم کی روح سے جمعے کا غسل فرض ہے، واجب ہے، لیکن ہم امام بخاری امام مسلم کی احادیث کو منسوخ سمجھتے ہیں. ابو داؤد میں حدیث ہے، ابن عباس نے کہا یہ اس وقت تک تھا جب اللہ تعالیٰ ہم پہ غربت تھی اور لوگ وہ پرانا لباس پہن کے پسینے کی حالت میں مسجد میں آ جاتے تھے، پھر اللہ نے جب غسل دے دی تو پھر اب جمعے کا غسل کو کر لے، ثواب نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ حدیث تو ابو داؤد سے لے رہے ہیں. اگر ہم بخاری مسلم کے مقلد ہوتے ہیں تو ان احادیث کو منسوخ کیوں مانتے ہیں؟ مقلد ہی ہوتا ہے کسی کا ذاتی فتویٰ ماننا. بخاری مسلم ہے ہی خود دو ہو گئے، تقلید تو ہوتی ہے ایک ہی ہے، یہ ویسے ہی جھوٹ ہے. تقلید ایک دی ہوتی ہے جو دوسری بخاری مسلم متفق لے کے آنے ہیں ہے ہی دو نے، انہاں دو نو مار کے ایک ہی کرو گے. جھوٹ دے پاؤں نہیں ہوندے، اللہ دے بندے دو ایک ہی تو فرق ہی نہیں سب پتا. تقلید تو ایک ہی ہوتی ہے. اور ہم تو 6 کی 6 کتابیں کیا، ہم 13 کتابوں کی بات کرتے ہیں، ہم مشکات کی بات کرتے ہیں اور کتابوں کی بات کرتے ہیں. ایک امام کی پیچھے چلنا یہ تقلید ہوتی ہے. آپ محدثین کا کمبائنڈ فارم میں نالج لینا کوئی تقلید نہیں. ٹھیک ہے، یہ رونگ مارتے ہیں نا، انہوں نے پتا ان لوگ کہانی کھاندے اللہ دے بندے ہو، لوگ ان پڑھے لکھے جائے رسک نہ لگو، ایک اور نوے بہانے ان کرو. تو پھر آپ کیا منکرین حدیث کو کافر سمجھتے ہیں اگر کوئی انکار کر رہا ہو، سرے سے انکار کر دے؟ بھائی منکرین حدیث سب ہی ہیں کسی نہ کسی فارم میں. اچھا، کیا بریلوی دیوبندی رفع الیدین کی حدیثوں کو ماننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے تیار ہے بخاری مسلم کی؟ نہیں. تو منکرین حدیث کوئی کہنے سے تو نہیں ہوتا نا کہ جی میں منکرین حدیث ہوتا ہوں، یہ تو نہیں کوئی کہتا. وہ کہتے ہیں نہیں حدیثیں منسوخ ہیں، بلکہ وہ لکھتے ہیں اضطراب ہے ان حدیثوں میں، اضطراب ہے، یعنی راویوں کو وہم لگ گیا ہوا ہے. اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں. جو فقہ حنفی کے مسائل قرآن کے خلاف ہیں، کہ قرآن میں بھی اضطراب ہے، نعوذ باللہ. قرآن میں جو ہے وہ جو ہے رضاعت کی مدت جو ہے وہ 2 سال آئی ہے، اس کو دودھ چھڑانے کی مدت. فقہ حنفی میں 2.5 سال لکھی ہوئی ہے. اور جب وہ آیات قرآن میں آئی ہے تو شبیر احمد عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں تو 2 سال آئی ہے، امام حنیفہ 2.5 سال کہتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. یہ وہی گل ہے، آپ بھی تلاش کریں، میں بھی تلاش کرتا ہوں. قرآن کے خلاف کوئی دلیل ہو سکتا ہے ان کے پاس ہو. ایڈا یقین ہے کہ انہوں کو کوئی اور قرآن سی. تو جو حدیثوں کو تو چھوڑ دیں، جو قرآن کے خلاف ان کے مسائل ہیں ان کا کیا کریں گے؟ تو یہ انہوں نے بس اسی طریقے سے یہ معاملات چلائے ہوئے ہیں. ان کو کہیں کہ جو ایگریڈ اپان چیزیں ہیں نا ان کو لے کے چلیں. ہمیں نا ان باتوں کے اوپر آپ مطلب میں نے مارا کریں. تو منکرین حدیث تو ہر فارم میں ہے. اب اہل حدیث جو ہیں ٹھیک ہے بخاری مسلم کا انکار نہیں کرتے. اب یہ جو امیر شام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بخاری مسلم میں ان کے کردار کے خلاف مطلب ان کی کردار کی کمزوریوں پہ بخاری مسلم میں حدیثیں آئی ہیں، تو کیا اہل حدیثوں کو ہضم ہو گئی ہیں؟ کہتے ہیں حدیثیں صحیح ہیں، بیان نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی ایک فارم ہے انکار حدیث کا. تو انکار تو کیا. تو ہر کوئی کر رہا ہے. منکرین حدیث جتنے بھی کر رہے ہیں تعویلات کے ذریعے کر رہے ہیں، وہ کافر نہیں ہے. ہم ان کی اصلاح کی کوشش کریں. کافر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اللہ رسول آخرت کا انکار کر دے، ختم نبوت کا انکار کر دے. یہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر یا ایون بڑے معاملات کے اندر بھی کسی کو غلطی لگ جاتی ہے، اسلام سے نہیں نکلتا. زیادہ آپ نے اگر کوئی شوق اتارنا ہے تو گمراہ کریں، بس اس سے زیادہ